ریلیشن شپ میں آ جانے کے بعد یا ریلیشن شپ کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اپنی شیئرنگ کریں، اپنی دل کی باتیں شیئر کریں، یا جس طرح سے ہم چاہتے ہیں اسی طرح سے اظہار کریں، پیار بھری باتیں کریں، ایک دوسرے کو ٹائم دیں۔ تو اگر سامنے والا یا آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ ایسا ہی رویہ اختیار کرتے ہیں، اس کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہیں، اسے اپنے دل کی ہر بات بتاتے ہیں، یا وہ آپ کو اسی طرح سے ہر بات شیئر کرتا ہے، بتاتا ہے، بنا کسی ڈر یا بنا کسی شرم کے، اپنی کوئی بھی بات دل میں نہیں رکھتا بلکہ آپ کو بتا دیتا ہے، تو آپ شکر کریں اللہ کا لاکھ لاکھ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی سچا پیار کرنے والا پارٹنر عطا کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ سامنے والا یا آپ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ٹائم شیئرنگ نہیں کرتے، کوئی بھی بات شیئر نہیں کرتے یا اپنے دل کی بات چھپاتے ہیں، تو سمجھ جائیں دال میں کچھ کالا ہے، اور بالکل بھی یہ سامنے والے کے دل میں یا آپ کے دل میں سچا پیار ہے ہی نہیں، ایک دوسرے کے بارے میں کوئی بھی آپ کے دل میں فیلنگز ہی نہیں ہے۔ اب دوستو یہاں پہ نیکسٹ نشانی یہ ہے کہ اپنی فیلنگز کو کبھی بھی اپنے دل میں نہ رکھیں۔ پھر وہی بات آ گئی جیسے کہ پچھلی نشانی میں نے ڈر کا عنصر بتایا، اسی طریقے سے یہ فیلنگز ہے، آپ ان کو دبا کے نہیں رکھ سکتے، اور اگر دبا کے رکھیں گے تو آہستہ آہستہ سے آپ گھٹ گھٹ کے ہی آپ کو جینا پڑے گا۔ آپ اپنی فیلنگز کا کھل کے اظہار کریں، پھر اگلے کو چاہے برا لگے یا اچھا لگے، لیکن آپ اپنا 100% دیں، آپ پیار کرتے ہیں اس سے، تو وہ آپ کی فیلنگز کو دیکھ کے وہ بھی پیار کرنے لگ جائے گا، اگر نہیں کرتا تو آپ اپنا 100% دیں، اپنے اظہار کو اجاگر کریں، اپنے دل سے نکالیں اور اسے ظاہر کریں، سامنے والے کو پتہ چلے کہ آپ کتنا اس سے پیار کرتے ہیں، کتنا اس کے لیے سیریس ہیں، اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کی ضرورت کا خیال رکھیں، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ تو اس طریقے سے اب دونوں میں سچے پیار کی نشانی ظاہر ہوگی، اور نشانی فیلنگ سے ظاہر ہوگی، ایک دوسرے کی فیلنگز کو سمجھنے سے ظاہر ہوگی۔ تو اگر آپ فیلنگز دبا کے اپنے دل میں رکھ کے بیٹھنے ہیں، نہیں میں تو اپنے پارٹنر کے لیے یہ فیلنگز رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں، تو اس طرح سے تو پھر اللہ ہی جانے، پھر بندوں کے بس میں تو نہیں ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے تو وہ سمجھ پائیں۔ لہٰذا اپنے دل کی بات اپنے پارٹنر کو ضرور بتائیں کہ آپ اس کے لیے کیا سوچتے ہیں، کیا احساسات ہیں اس کے لیے آپ کے دل میں۔ تو یہ بات بتانے سے ہی اگلے کے دل تک پہنچتی ہے، اسے اور ٹچ کرتی ہے، اور بنا بتائے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس طرح سے پھر آپ اپنے پیار کو اپنے ہاتھوں سے ہی گنوا بیٹھیں گے۔ اب یہاں پہ نیکسٹ نشانی یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی ایک جیسا پیار کرتا ہو یا ہر کوئی ایک جیسی پہچان رکھتا ہو پیار کے بارے میں۔ ہر کسی کا نظریہ پیار کرنے کی ادا ڈیفرنٹ ہوتی ہے، جیسے ہر انسان کی شکل اپنی ہے، صورت اپنی ہے، اسی طریقے سے سیرت بھی اس کی اپنی ہے، اس کی سوچ سب سے مختلف ہے۔ تو اگر آپ کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں آ گئے ہیں تو کوشش کیجئے کہ اس کے مطابق ڈھلنے کی بہت اشد ضرورت ہے، اور اسی طریقے سے سامنے والے کو بھی آپ کے مائنڈ کے مطابق ڈھلنے کی بہت ضرورت ہے۔ تو انڈرسٹینڈنگ تب آتی ہے جب آپ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ ریلیشن وہاں بنتے ہیں جہاں پہ دو مختلف چیزیں نہ ہوں بلکہ ملتی جلتی چیزیں ہوں۔ سچا پیار وہاں قائم ہو سکتا ہے، کوئی ریلیشن شپ وہاں قائم ہو سکتا ہے جہاں مائنڈ مل رہے ہوں، جہاں ایک دوسرے کی بات سمجھ میں آ رہی ہو، جہاں ایک دوسرے کی بات سمجھانے، بتانے، سننے میں آپ دونوں ہی ایزی فیل کر رہے ہوں، آپ کو ریلیکس فیل ہو رہا ہو، آپ کو یہ نہ لگے کہ میں تو بور ہو رہا ہوں یا ہو رہی ہوں، جہاں آپ کو لگے کہ میں اس ریلیشن میں آ کے میں بور ہو رہا ہوں یا بور ہو رہی ہوں، تو وہاں یا تو آپ کے دل میں اس کے لیے سچا پیار نہیں ہے یا سامنے والا سچا پیار نہیں کرتا، تو کہیں نہ کہیں مسئلہ ہے۔ تو اس کو جاننے کے لیے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں۔ اگر کوئی بات ڈیفرنٹ ہے دونوں کے مائنڈ کے لحاظ سے تو آپس میں بیٹھ کے اس چیز پر تبصرہ کریں، بات کریں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر وہ سامنے والا آپ کے مائنڈ کے مطابق اس چیز کو جو آپ کو پسند نہیں ہے وہ کرنے سے گریز کرتا ہے تو سمجھیں وہ سچا پیار کرتا ہے۔ اگر نہیں کرتا، وہ اپنی منمانی کرتا ہے، تو یہاں پر پھر انا کی بات ہے، یہاں پیار وغیرہ کی کوئی بات نہیں ہے، وہ اپنی میں بہت الجھا ہوا ہے۔ تو کوشش کیجئے ایک دوسرے کو سمجھیں اور اس ریلیشن کو ٹوٹنے نہ دیں اور ایک دوسرے کے ہو کے رہیں، کیونکہ سچا پیار کرنے والے یا ریلیشن شپ آج کے زمانے میں بہت مشکل ہو گیا ہے، جہاں پہ آپ کے دل ملتے ہوں، جہاں پہ آپ کے مائنڈ ملتے ہوں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہ سکیں۔ یہاں پہ نیکسٹ نشانی، بہت اہم نشانی یہ ہے کہ جو سچا پیار کرتا ہے وہ سمجھتا ہے آپ کو، آپ کی فیلنگز کو بھی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ دور چلے جاتے ہیں کہیں غرض جاب کی یا اسٹڈی کی یا کسی بنا پر آپ مجبوری ہے، آپ دور رہ رہے ہیں، تو جو سچا پیار کرنے والا ہوتا ہے وہ آپ کی مجبوری کو سمجھتا ہے، آپ کے لیے انتظار کرتا ہے،
آپ کو وقت بھی دیتا ہے، اس مجبوری کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتا کہ کہیں اور چلو وہ تو دور ہے، اسے کیا پتا میں کسی اور کے ساتھ ہی ٹائم پاس کر لوں، جیسے کہ میں نے شروع میں بولا۔ تو یہ بہت بڑی اہم نشانی یہ ہے کہ سچا پیار وہ ہے جہاں دوریاں بھی نزدیکیاں لگیں، جہاں ایک دوسرے کو سمجھا جائے، جہاں ایک دوسرے کی مجبوری کو بھی دیکھا جائے۔ تو یہ ہے سچا پیار۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے درمیان جتنا بھی فاصلہ ہوگا، جتنی بھی دوری ہوگی، لیکن دل آپ کے ہمیشہ سے جڑے ہی ہوں گے۔ آپ ایک دوسرے کا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ چاہے سالوں سے کیوں نہ، لیکن رابطہ بہت ضروری ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ چلو وہ تو بہت دور ہے اور میں نے انتظار ہی نہیں کرنا، یا میں رابطہ کیوں رکھوں، میں تو بور ہو رہا ہوں یا ہو رہی ہوں، میں کیوں بات کروں۔ تو رابطہ، کسی بھی ریلیشن کو قائم رکھنے کے لیے رابطہ بہت ضروری ہے۔ اگر رابطہ نہیں رکھیں گے تو ایک وقت ہوگا کہ آپ بھی اسے بھول جائیں گے اور وہ بھی آپ کو بھول ہی جائے گا، یا آپ کی زندگی میں کوئی اور آ جائے گا۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنا بہت ضروری ہے۔ اب دوستو، آخری بہت ہی اہم نشانی یہ ہے، اگر آپ ریلیشن میں ہیں، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، تو یہاں پہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کے پیار کو کیا ضرورت ہے، ایسی کیا نیڈز ہیں اس کی جو اسے چاہیے۔ اس کے مانگنے سے پہلے آپ اسے دے دیں کہ یہ آپ کی ضرورت ہے، یہ آپ کی نیڈز ہیں، تو یہ حاضر ہے۔ یاد رکھیے دوستو، ریلیشن میں آ جانا آسان ہے، لیکن ریلیشن کو نبھانا اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ تو ایک دوسرے کا خیال رکھنا یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی نیڈز کا بھی خیال رکھیں کہ اس کو کیا ضرورت ہے۔ ایک دوسرے کا خیال رکھنا بھی یہی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ بس پاؤں اس کے دھوتے رہنا یا اس کے ساتھ پیار کرتے رہنا یا باتیں کرتے رہنا، یہ صرف نہیں ہوتا۔ ایک دوسرے کی نیڈز کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند آپ کے پارٹنر کو، تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہیں سے آپس میں انڈرسٹینڈنگ کا آغاز ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے فیلنگز بڑھتی ہیں اور ایک دوسرے کے لیے پیار پہلے سے کہیں زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اس کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ تو اگر یہ نشانیاں آپ کے پارٹنر میں ہیں تو پھر تو آپ بہت ہی اللہ کا شکر ادا کریں کہ سچا پیار کرنے والا آپ کو مل چکا ہے۔ اگر نہیں ہے تو کوشش کیجیے کہ آپس میں بیٹھ کے ان نشانیوں پر بات کی جائے، ایک دوسرے کو سمجھایا جائے کہ مجھے یہ ضرورت ہے، پلیز میرا خیال رکھا کرو جیسے میں آپ کا خیال رکھتا ہوں۔ تو اس طریقے سے ایک دوسرے کو سمجھایا جا سکتا ہے، ایک دوسرے کی فیلنگز کی قدر کی جا سکتی ہے۔ اور اگر آپ یا آپ کا پارٹنر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ ریلیشن زیادہ دیر نہیں چلے گا، یہ بہت جلد ٹوٹ جائے گا۔ تو کوشش کیجیے اس کو ٹوٹنے نہ دیجیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی، اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے، ساتھ ہی اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے پارٹنر کے ساتھ ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو سے سبق حاصل کر سکے اور آپ دونوں کی لائف بہتر سے بہتر ہو سکے۔ اور اگر کہیں نہ کہیں یہ سائنس آپ میں یا آپ کے پارٹنر میں ریلیٹ کرتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، تاکہ نیکسٹ آنے والی بہت ہی خوبصورت ویڈیوز آپ کو فوری حاصل ہو سکے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیں اجازت، ہمیں کہتے ہیں سید احسن ناز۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔